السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال جرنلسٹ گھوٹکی سے۔ ناظرین، آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خاص کر پہ جو ہے بھارت کے شہر گجرات کی ریاست کے احمد پور شہر میں ایک طیارہ گر کے تباہ ہو گیا ہے۔ افسوسناک وہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں 242 افراد سوار تھے، جس میں کئی ہلاک ہو گئے ہیں۔ کم سے کم 152 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ مزید بھی ہلاکتوں کا اندیشہ ہے، مگر ایک شخص کو زندہ بچا لیا ہے۔ ایک خاندان ایک جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ایک سیلفی نکالی ہے، وہ سارا خاندان مکمل طور پہ وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ تو بھارت سے یہ بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے خبر ہے، پاکستان پیپل پارٹی جو اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ نون نے، انہوں نے اس حالیہ بجٹ پہ جو کل پرسوں پیش کیا گیا وفاقی بجٹ، اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چودھری احمد مختور جو عام رہنما ہے پاکستان پیپل پارٹی کہ ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اس بجٹ کو خلاف جو ہے ملک گیر احتجاج کرے گی۔ جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان دنوں جو سفارتی تعلقات کے بنیاد پہ دورے پہ ہیں، لندن پہنچے ہیں، وہاں سے انہوں نے بھی ناراضگی اظہار کی ہے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، خاص کر جو حالیہ بجٹ جو عوام دشمن بجٹ پیا اس پر اپنے سارے جو ان کے وزیر ہیں یا صلاح کار ہیں ان کو بول دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ نون لیگ کی حکومت کے جو ممبران ٹاک شو میں ان کی سختی سے جواب دیں اس بجٹ پہ حوالے سے۔ تو یہ ہے اہم ڈیولپمنٹ۔ تیسری اہم ایشو ہے، ہم نے دو دنوں سے سندھ میں بدامنی کی صورتحال کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے، خاص کر کم سن بچے جو اغوا ہو رہے ہیں ان کے سلسلے میں۔ تو بچوں کے اغوا کے بعد آج شکارپور ڈسٹرکٹ، وہی جہاں 2 دن پہلے اس کی خاص کر ہم نے بات کی، آج شکارپور ڈسٹرکٹ میں 4 افراد کو قتل کر دیا گیا جب وہ عدالت میں اپنی پیشی کی واپس آ رہے تھے تو مسلح افراد نے ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ کہ شکارپور میں کئی روز سے حالات خراب ہیں، ان پر بھی ہم بات چیت کریں گے، مگر پہلے چلتے ہیں سیدھا بھارت، جہاں بھارت کی جو صورتحال ہے وہاں پہ ایک طیارہ جو گجرات سے احمد آباد سے جا رہا تھا، بھارتی طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارہ انڈین ایئر ایکس پر ایک پوسٹ کی گئی ہے جس میں بتایا گیا فلائٹ نمبر EIA 171 جو احمد آباد سے لندن جا رہی تھی، اس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ جو حادثہ پیش آیا ہے وہ وہاں سے ایئرپورٹ سے ہی نزدیک وہی جہاز جو ہے گر پر تباہ ہو گیا ہے۔ یہ افسوسناک خبر بھارت سے آئی ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ جہاز میں 242 مسافر سوار تھے۔ مسافروں میں جو ہلاک ہو گئے ہیں ان کی تعداد 152 سے زیادہ ہے، جبکہ مسافروں کی حالت انتہائی خراب ہے، مختلف ہسپتالوں میں انہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہلاکتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، اور اس کے سلسلے میں جہاں وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور دیگر جو سیاسی پولیٹیکل رہنما ہیں، انہوں نے اس جہاز گرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور یہ اپنی ایکس پر اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اس دکھ کی گھڑی میں وہ بھارت کے ساتھ ہیں، اور افسوس ہوا ہے انہیں یہ جو
وہ جہاز گر کے تباہ ہو گیا ہے۔ ابھی ابھی جب ہم آپ سے ویلوگ کر رہے ہیں کہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ وہاں کی ایک نجومی خاتون نے یہ پہلے اندیشہ کیا تھا کہ یہ جہاز جو ہے گرے گا، بہت بڑی تباہی آ گئی۔ ابھی تک اس کنفرم ذرائع اس کی کنفرم نہیں کر رہے، مگر جو ابھی ابھی اطلاع آ رہی ہے اس میں اس کے مطابق یہ نجومی نے، ایک خاتون نجومی نے اگکتھی کی تھی۔ انہوں نے پہلے بھی ایک اگکتھی کی تھی کہ ایک جہاز 5 تاریخ کو تباہ ہوگا، وہ ایسے ہوا، اور اس کی جو نجومی کی اگکتھی تھی وہ جو کامیاب ہوئی تھی۔ آج دوبارہ اس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس طیارے کے گرنے کی انہیں ایک پوسٹ لگائی تھی کسی بھی سوشل نیٹ ورک پر کہ ایک طیارہ پھر گرے گا۔ تو یہ ہے خبر وہاں سے، بھارت پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، مگر حالیہ دنوں جو وہ پاک بھارت جنگ کی کشیدگی تھی اس کے بعد جو ہے پہلا یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بھارت کے احمد آباد گجرات کے شہر ہیں، وہاں سے یہ جہاز جو ہے لندن جا رہا تھا جس کے حادثہ پیش آیا ہے افسوسناک۔ اس حادثے میں ایک ہی خاندان کے افراد ہلاک ہوئے گئے، جن کے انہوں نے آخری اپنی یہ جو تصویر ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی، جس میں بچے بھی شامل ہیں اور وہ خواتین بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تاہم یہ افسوسناک واقعے میں ایک شخص زندہ بچ گیا ہے، ان کو وہ جو ابھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ چل پھر رہا ہے۔ تو ابھی مزید ہلاکتوں کی جو اسپتالوں میں زخمی ہیں انہیں پہنچایا گیا ہے، ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو پوری یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا ہے، جس پر عالمی برادری اس کی افسوس کا اظہار کر رہی ہے بھارت کے ساتھ۔ تو یہ ہے بڑی خبر۔ ادھر پاکستان میں حالیہ دنوں جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں خاص کر کے تنخواہ دار طبقے کی جو پیپل پارٹی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ 50 سے زیادہ فیصد تنخواہ ان کی بڑھائی جائے، اور مختلف جو ان پیپل پارٹی کے مطالبات تھے، کراچی میں جو عام ترقیاتی اسکیمیں تھیں اس پر وفاق نے کوئی بجٹ نہیں رکھا، جس کی وجہ سے پاکستان پیپل پارٹی نے اتحادی جماعت ہے جو مسلم لیگ نون کی اس موجودہ حکومت میں، پیپل پارٹی نے اس حالیہ بجٹ کے خلاف جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چودھری احمد مختار جو ہیں وہ انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، میڈیا اس کے کوٹ کر کے یہ رپورٹ چلا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ بجٹ جو ہے وہ عوام دشمن بجٹ ہے، جس میں عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تاہم سولر پلیٹیں جو بجلی وہ مہنگی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 50% جو تنخواہ دار ملازم ہیں ان کی اضافہ کرنا تھا، مگر وہ نہیں کیا گیا، 10% کیا گیا ہے۔ اور جو کراچی کے منصوبے ہیں یا سندھ کے جو مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں پیسے کم رکھے گئے ہیں، جس پر خدشات ہیں، جس کے لیے پیپل پارٹی ان دنوں جب پاکستان پیپل پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سفیر کی حیثیت سے پاکستانی سفیر بن کر عالمی دنیا میں حالیہ جو بھارت کی جانب سے جنگ میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا پاکستان کو، اس کا جواب دینے کے عالمی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں بلاول بھٹو۔ ان دنوں جو وہ بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر کافی ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری برہم نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے منسٹران اور جو اس کے وزیر ہیں اور اس کے صلاح کار ان کو بولا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو وزرات ہیں یا ان کے ٹاک شو میں جا رہے ہیں پیپل پارٹی کے وزیر یا صلاح کار، تو ان کو مسلم لیگ نون کو اس بجٹ کے حوالے سے ٹف ٹائم دیں، اور مسلم
جو ابھی اعلان سامنے آیا کہ پاکستان پیپل پارٹی نے یہ احتجاج کرنے کی کال دی ہے، ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو وہ لگتا ایسے ہے کہ ابھی جو ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کچھ جو ہے دوریاں بنتی جا رہی ہیں. تو یہ ہے وہاں کی صورتحال. تو اب سیدھا چلتے ہیں سندھ میں جو اغوا انڈسٹری چل رہی ہے، اغوا برائے تاوان کے واقعات عام معمول ہیں، خاص کر کے اگر شکارپور ڈسٹرک اور کندکوٹ سکھر اور جکم آباد اور دیگر ڈسٹرک کی بات کی جائے تو وہاں اغوا برائے تاوان کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. معصوم بچوں کو وہ اغوا کر لیا گیا ہے اور دیگر افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو شکارپور میں گزشتہ کچھ دنوں سے معصوم بچہ ایک اغوا ہے، اس کے بعد 2 افراد مزید اغوا کر لیے گئے ہیں. تو ان کے بعد جو ہے آج افسوسناک شکارپور میں ایک اور واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پہ جو عدالت میں پیشی پہ آئے ہوئے 4 افراد کو، ڈرائیور سمیت 4 افراد کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ افسوسناک خبر شکارپور سے ہے. تو شکارپور میں امن امان کی صورتحال جو ہے وہ ڈسٹرب ہے کئی دنوں سے، مگر وہاں پہ جو نوجوان ایس پی ہیں شاہ زیب چاچڑ، وہ تو کام تو کر رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ہے بہت سے پولیس مقابلے ہوئے ہیں، 62 سے زیادہ داڑیل جو ڈاکو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، مگر کئی مقابلوں کے باوجود مگر وہاں پہ کرائم ریٹ ابھی حالیہ دنوں میں تیزی سے چل رہا ہے. بچے کے اغوا کے بعد 2 افراد کی مزید اغوا کی وارداتیں، اور ان کے علاوہ جو آج کا دن میں جو واقعہ ہوا ہے وہاں پر، تو وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی 4 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. یہ ہلاکت کے بعد جو شکارپور میں صورتحال ہے وہ کشیدگی ہے، اور 4 افراد کی ہلاکت کے بعد جو اس کے ورثاء ہیں انہوں نے انڈس ہائی وے، نیشنل ہائی وے جو جکم آباد سے شکارپور جاتا ہے وہاں پر لاش رکھ کے دھرنا دیا اور احتجاج کیا، اور انہوں نے جو ان میں ملوث افراد ہیں قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے. تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. ادھر وزیر اعظم پاکستان ابوظہبی کے دورے پہ پہنچے ہیں، شکنان بن مبارک سے ملاقات کی ہے. 1 دن کا وزیر اعظم کا دورہ ہے. وزیر اعظم کے دورے کے علاوہ جو یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم مختلف ممالک کا دورہ کر رہا ہے. آج اسٹاک ایکسچینج میں بھی اچھی پیش رفت رہی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے آج پشاور میں زبردست احتجاج کیا گیا ہے. بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں پشاور میں اور احتجاج کیا ہے. وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی پہلے ہی جو ہے احتجاجی تحریک کی کال دے چکی ہے، جس کی عمران خان نے خود اعلان کیا تھا کہ وہ جیل میں بیٹھ کر کے حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. تو یہ ہے اپڈیٹ وہاں کی. آج کے پروگرام میں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اب تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.